الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنائی ہے، اور اس کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہی چلتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے قواعد و ضوابط متعین کر دیے ہیں، اس کے مطابق چلتی ہے۔ چنانچہ انسان کی نسل چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایسے جذبات رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بالغ نہیں ہوتے، تو ان کے خیالات اس طرف نہیں مائل ہوتے، ظاہری بات ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کو صرف اپنی کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، یہی کچھ بنیادی حاجتیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، اس لیے ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خیال کریں، تعلیم کا بھی خیال کریں، انہیں دینی بنیادی باتیں بھی بتائیں، ایسی چیزیں بھی سکھائیں جو قواعد و ضوابط سے متعلق ہیں، اچھے اخلاق کی تربیت دیں۔ پھر یہ بچے جوں 10-11 سال کے ہوتے ہیں اور قریب البلوغ ہوتے ہیں، یعنی بالغ ہونے کا وقت ان کا آ جاتا ہے، تو اس وقت والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلوغت کے مسائل بھی بالغ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی سکھا دیں، جسے مراہق کہتے ہیں، یعنی قریب البلوغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان پر فوراً ہی شریعت کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ان کو یہ باتیں پہلے سے معلوم نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ شریعت کا کچھ نہ کچھ حکم توڑیں گے، اس کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب جو چیز جانتے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ پہلی دفعہ اگر ناپاکی ہوئی کسی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بچی، اور معلوم نہ ہو کہ اس کا حکم کیا ہے، تو کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے؟ کبھی بچے شرم کے مارے بتاتے نہیں، چھپا لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے جب یہ بات پتہ چلتی تو پتہ چلا کہ اس میں کئی نمازیں ان کی چلی گئیں، کئی نمازیں ان کی ناپاکی کی حالت میں ہوئیں، کچھ اور مسائل جو ان پر لاگو ہوتے تھے اس کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ بچوں کو پہلے سے معلوم ہو۔ اسی طریقے سے ان کے جو وہ خیالات ان کے دلوں میں اٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں جس انداز سے، تو اس سے اور خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب اپنی ظاہری شکل کو بدلتے دیکھتے ہیں، لڑکوں میں بالخصوص آواز کا بدل جانا، لڑکوں لڑکیوں دونوں میں چہروں پر دانوں کا ہونا، ایکنی وغیرہ، اور بعض اوقات وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مونچھیں اور داڑھی کا کچھ اگنا مردوں میں، اور دونوں میں اضافی بالوں کا جسم پہ اگانا، یہ ساری چیزیں بچوں کو تنگ کرتی ہیں سائیکولوجیکلی۔ انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں کچھ عرصہ لگتا ہے یہ سب باتیں سمجھنے میں، اس وقت تک وہ کافی حد تک اپنے بارے میں کبھی کبھی نفسیاتی طور پر ایک زبردست تناؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو اس وقت نفسیاتی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ کی، جس میں ان کو یہ بتایا سمجھایا جائے والدین کی طرف سے کہ بیٹا یہ سب فطری ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم پریشان ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم گھبراؤ، یہ سب نیچرل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ سب تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور آہستہ آہستہ سب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ یہ ابتدائی کچھ باتیں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی چہرے پر دانے ہیں، یہ بھی سب سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا امبیلنس ہے، جو نئے نئے ہارمونز بنتے ہیں، تو اس کا اپنا کام ہے، یہ سب کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہاری باڈی اور پورا جسم اچھے طریقے سے مضبوط بھی ہو جائے، اور ساری وہ چیزیں جن کی اس کو ضرورت ہے، جس طاقت کی، جس قوت کی، جس ذمہ داری کی، تو اس کے حساب سے تمہارے اندر شعور بھی آئے، فکری طور پر بھی اور فزیکل یعنی جسمانی طور پر بھی تم اتنے مضبوط اور صحت مند ہو جاؤ کہ تم آئندہ اپنی زندگی میں جب آگے ہو اور چلنے لگو، انڈیپینڈنٹ ہو، تو تم لیڈ کر سکو، اپنی پوری فیملی کو آگے چلا سکو، پھر تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح ہر عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کر لے اس پورے عرصے میں کہ وہ اگر اپنے گھر کی مالکن جب بھی بنتی ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس سارے ریسورسز موجود ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے جس کی تربیت، جس کی تعلیم بچوں کو چھوٹی عمر میں دینی چاہیے۔ چھوٹی عمر سے میری مراد یہ ہے کہ بالغ ہونے سے جس پہلے، کچھ عرصے پہلے، جس طرح
اسکولوں میں تو خیر بہت جلدی یہ باتیں بتانے لگتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، لیکن 10-11 سال کا بچہ ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے بچیاں، تو ان لوگوں کو ضرور یہ بات پتہ چل جائے تاکہ اس طرح کے معاملات میں وہ کسی بے احتیاطی کا شکار نہ ہو جائیں، کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں اور نقصان نہ کر بیٹھیں اپنا دنیاوی یا دینی یا نفسیاتی طور پر۔ اگر ایک دفعہ ذہنوں میں بعض اوقات نفسیاتی تناؤ ایسا پڑ گیا، اعصابی شدت ایسی ہوئی اس دباؤ کی کہ پھر وہ خدا نہ خواستہ دواؤں پر آنا پڑے اس کو، تو یہ سب لمبے مسائل پھر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچوں کو بچانا، ان کی مدد کرنا، اس میں سب سے اہم کردار ماں باپ ہی کا ہے۔ بچے ہمارے چونکہ والدین کے ساتھ اس طرح بے تکلف نہیں ہوتے تو ان موضوعات کو چھیڑا نہیں جاتا۔ عام حالات میں لڑکیاں تو فوراً اپنی والدہ سے رجوع کرتی ہیں جیسے ان کو پہلی علامتیں نظر آتی ہیں اپنی بلوغت کی، حیض کی شکل میں۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ مسئلہ ایسا سیریس ہے کہ خون دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں بچے، تو وہ فوراً رابطہ کرتے ہیں اگر ان کو پہلے معلوم نہ بھی ہو اس بات کا۔ تو لیکن لڑکوں میں یہ چیز زیادہ ہے کہ وہ ان باتوں کا تذکرہ آپس میں اپنے والدین سے، یعنی خاص طور سے والد سے، بالکل نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں باپ کبھی بھی اپنے اولاد سے، لڑکوں سے خاص طور سے، ایسا کوئی ڈسکشن کرنا پسند نہیں کرتے، چھوٹی عمر میں بھی نہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں، بلوغت وغیرہ کے بعد بھی۔ ہمارے اس میں بہت حجاب ہے، مردوں کے درمیان یہ بات، باپ بیٹے کے درمیان یہ بات ہونا بہت ہی زیادہ معیوب سا ہے۔ ایسا کوئی طے کر کے نہیں ہے، لیکن بس ایک مزاج بن گیا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے یہ بات نہیں کریں گے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لڑکے کو اگر واقعی کبھی ضرورت بھی پڑے تو وہ اس کا تذکرہ اپنی والدہ سے تو کر دے گا، باپ سے نہیں کرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ لڑکے پھر اپنے اسکول اور کالج میں دوستوں سے بات کرتے ہیں، سینئر سے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سینئر جو یہ اگر 13 سال کا ہے اور وہ 14 سال کا، 15-16 سال کا ہے، تو وہ اس کو جتنی ٹیڑھی میڑھی اوٹ پٹانگ باتیں بتا سکتا ہے بتائے گا۔ اسی لیے اس کا نقصان نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لڑکے ذہنی طور پر اتنے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اوہو ان سے تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، کیونکہ میسٹربیشن کا اور مشت زنی کا جتنا ایک عام چلن ہے لڑکوں میں خاص طور سے، وہ اتنا زیادہ اس کا اثر لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پریشانی کا تذکرہ تو وہ کہیں کر نہیں سکتے، سپورٹ ان کو کہیں ہے نہیں سائیکولوجیکل یا کسی بھی درجے کی، تو وہ اس پریشانی کا تذکرہ جب نہیں کرتے تو دوستوں میں اس پہ باتیں ہوتی ہیں اور ان کو سن کے وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ اوہو اس سے تو میری مردانگی پہ فرق پڑ جائے گا، میں شاید کبھی بھی شادی کرنے کے قابل نہ رہوں، یا مجھے جو ہے یہ پرابلم آ جائے گا۔ تو اس طرح کا جو اعصابی تناؤ ہے یا اسٹریس ہے یا ڈپریشن ہے، یہ ان کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شادی یا تو کرنے سے وہ بھاگتے ہیں، بالکل کتراتے ہیں، یا یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے اوپر قابو نہیں پاتے، ان سے یہ تعلق قائم کرنا ان کو مشکل لگتا ہے اور کافی زیادہ ان لوگوں کو سائیکو تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح ہم خود اپنی اولاد کا نقصان کر رہے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بنیادی باتیں سکھائی بتائی جائیں طریقے سے، ایک ماحول میں۔ خود اگر کسی میں صلاحیت نہ ہو، اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، تو اپنے والد ان سے بڑے، اور کوئی موجود نہ ہو تو استاد، مسجد کے امام سے باقاعدہ سیشن رکھوا لیجیے۔ ہم اپنے یہاں مسجد میں جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں ان کے ساتھ جیسے وہ 11-12 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب باتیں باپ کے ساتھ بٹھا کے پڑھاتے ہیں، تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ شروع میں بچے تھوڑا بہت اس میں کھیکھی ہی کرتے ہیں، ان کو ہنسی اور شرم بھی آتی ہے، ان کے جو بالغ نہیں ہوتے ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں استاد صاحب۔ لڑکوں سے ہم یہاں بات کرتے ہیں، خواتین اپنی آپس میں بات کرتی ہیں تو ان کی آپائیں ان کو بتاتی سکھا دیتی ہیں، تو وہ بھی سمجھ جاتی ہیں مسائل، اگرچہ ان کو اس طرح تفصیل نہ سمجھ میں آئے لیکن ان کو اندازہ ہوتا ہے، اور جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو یقیناً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ باتیں ہم نے جو پڑھی تھیں اب یہ اس کی پریکٹیکل ہم ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے پریشانی کا شکار نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ نیچرل ہے۔ یہاں آج کل اسکولوں میں، مغربی اسکولوں میں تو بتایا جاتا ہے اس طرح کی باتوں کا، تو بہرحال اس میں دوسرے اینگل سے وہ بھی بتاتے ہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر چیز والدین کی طرف سے آ جائے، باپ بیٹے کو سمجھائے اور ماں بیٹی کو پہلے ہی سے اور ذہنی طور پر اس طرف تیاری رکھی جائے اس کی، اور اس کی حکمتیں سمجھائی جائیں، تو بچے بہت عافیت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں۔ بہرحال
انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور چھوٹے چھوٹے سے کلپس میں ان مسائل کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سن لیجیے، سمجھ لیجیے، اور یا تو بچوں کو ڈائریکٹ وہی سنوا دیجیے یا خود ان کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بچوں کو سنا دیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں پتہ چل جائیں، لیکن ان کی جب عمر ہو اس وقت 11-12 سال کے جو بچے ہیں ان کو یہ بات. اور ایک ہم اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ آپس میں باپ بیٹا باتیں کریں اس موضوع پہ جہاں ضرورت پڑے، تاکہ بچہ اپنے خیالات کا اظہار اپنے والد سے کرے. یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر دوستوں میں ان باتوں کا تذکرہ کرے یا میڈیا پہ اس کے لیے وہ تلاش کرے آنسرز ان باتوں کے جو اس کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈانٹ کے یا ان موضوعات کو دبا کے بیٹھ جائیں گے تو وہ جو حجاب اور پردے میں آپ سے بات کر سکتا تھا ادب اور لحاظ کے ساتھ بغیر کسی فتنے کے، وہ باتیں باہر کرے گا تو ظاہری بات ہے اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب اس سے گزرے ہوئے ہیں کہ ایسی باتیں جب باہر دوستوں میں ہوتی ہیں تو ان کو کتنا غیر سنجیدگی سے بھی لیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ شریعت کے بہت سارے احکامات بھی ٹوٹتے ہیں. وہ بےہودگی اور فحاشی کی طرف بھی میلان اس سے بڑھتا ہے. اور اس کا خطرہ بھی ہے کہ اب چونکہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی کی طرف رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، تو دوستوں میں اس طرح کی باتوں کے نتیجے میں ایسے خیالات نہ پروان چڑھ جائیں، اور ایک دفعہ بچے اس چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ ٹریک پہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی سائیکو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے خود اس پہ ہمیں خبر لینی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ اس کے تربیتی معاملات میں ہر چیز کا خیال کریں. یہ جو ٹین ایجرز کہہ لیجیے یا ایڈولیسنس جو ہوتے ہیں، ان کی سائنس پہ باقاعدہ الگ سے توجہ دی جاتی ہے، فزیکلی بھی، فزیولوجیکلی بھی، ایناٹومیکلی بھی، اور اسی طرح سے سائیکولوجیکلی بھی. تو اس میں آپ دینی حیثیت یعنی ریلیجسلی یا اسلامکلی بھی اس پہ ایک آسپیکٹ ایڈ کر دیجئے، اضافہ اس کا کر دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا پیکج ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو ذہنی طور پر ان تمام چیلنجز کے لیے تیار رکھیں گے جس کی انہیں ضرورت بھی پڑے گی. ان کو سابقہ بھی پڑھنا ہے. یہ فطری سی چیز ہے. جب بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے چھوٹی عمر میں، جیسے ہم بتا رہے تھے اپنے مدرسے کے طلباء کا، ان کے لیے ابھی بڑا نارم ہو گیا، تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ان پہ پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، یا تو استاد سے بات کریں گے یا اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب ان میں اس پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں ایشو کیا ہے. فقہی مسائل کے حساب سے جب سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں. کوئی اس پہ ہنستا بھی نہیں ہے، کسی کو اس سے شرم بھی نہیں آتی، اس لیے کہ ایک نوم بن گیا ہے. اور بڑے ادب سے اور مسجد میں بیٹھ کے جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے تو اس کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس پر جب آپ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اس معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یا فلاں امام کی یہ رائے ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، تو اس سے بچوں میں خود ہی ایک ادب، لحاظ، عقیدت جو بڑوں کی ہے وہ ان چیزوں کو بہت قابو میں رکھ کے چلتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں ہر اینگل کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے جو ہونا چاہیے، جو ہمارے بس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق بھی دے، اور اچھے طریقے سے اپنا حق اولاد کی ذمہ داری کے طور پر جو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اپنا فرض یعنی، وہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم صحیح سے اس کو ادا کر سکیں.